بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت نہم۔ ہم نے غزل شروع کی ہوئی ہے، پہلی غزل آپ کے سلیبس میں جو امیر تقی میر کی ہے، اس کے 3 اشعار ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اس کا شعر نمبر 4، 5، 6 اور 7 پڑھیں گے۔ چوتھے شعر میں شاعر محبوب سے اپنی محبت اور اپنی بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ وہ بار بار بے چینی کی حالت میں اپنے محبوب کے در پہ جاتا ہے اور اسے اپنی حالت بتانا چاہتا ہے، لیکن بار بار اسی بے چینی میں واپس آ جاتا ہے، اسے کچھ کہہ نہیں پاتا۔ تو یہی بے چینی اس کو بار بار اس چیز پہ اکساتی ہے کہ وہ دوبارہ اس کے در پہ جائے، لیکن وہ پھر بغیر کچھ کہے واپس آ جاتا ہے۔ اسی بے چینی میں اس کے دن رات گزر جاتے ہیں۔ 5ویں شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے اتنا بے پرواہ ہے، اس سے بے نیازی برتتا ہے کہ وہ اس کی آواز بھی نہیں پہچانتا۔ شاعر کہتا ہے جب میں بولتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ آواز تو اسی خانہ خراب یعنی شاعر جیسی ہے، یعنی یا تو وہ اس کی آواز پہچانتا ہی نہیں ہے یا اس کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ شعر نمبر 6 میں شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ مبالغہ آرائی شاعر نے یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے آگ کے اوپر اگر کباب بہت دیر تک پڑا رہے تو وہ جل جاتا ہے، تو اسی طرح میرا دل بھی دکھوں اور تکلیفوں کی شدت سے جل گیا ہے۔ یہ شاعر نے مبالغہ آرائی استعمال کی ہے صرف اپنے دکھ اور اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے، اس کی ہمیں انتہا بتانے کے لیے کہ اس کا دل دکھوں اور تکلیفوں سے اتنا بھر چکا ہے کہ جیسے کباب زیادہ دیر آگ پہ پڑا رہنے سے جل جاتا ہے، اسی طرح میرا دل بھی دکھوں اور تکلیفوں کی شدت سے جل کر کباب کی طرح ہو چکا ہے۔ آخری شعر میں شاعر اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اس کی آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھوں میں مجھے شراب جیسی مستی نظر آتی ہے، جیسے انسان شراب پی کر بے خود ہو جاتا ہے، اسی طرح میں اپنے محبوب کی آنکھوں میں کھو کے ارد گرد سے بے نیاز ہو جاتا ہوں۔ یہ شعر نمبر 4، 5، 6 اور 7 آپ یاد کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کی گرامر میں سے شامل ہے فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت، یعنی فعل ہوتا ہے کام اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو جملے میں فاعل جو ہے وہ کیسے فعل کے مطابق استعمال ہوتا ہے کہ اگر فاعل واحد جمع مذکر مؤنث ہے تو اسی صورت میں بھی فعل کے مطابق ہی ہوگا وہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر فاعل اسم جمع ہو تو پھر فعل واحد آئے گا، جیسے فوج ہے، فوج اسم جمع ہوتا ہے کیونکہ یہ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن یہ معنی زیادہ کے دیتا ہے۔ پھر اگر حروف عطف اکٹھے آ جائیں تو پھر بھی فعل جمع استعمال ہوگا، جیسے حسیب، منیب اور مجیب آئے، اس میں اور حروف عطف ہے۔ اور اگر دو اسم بغیر حروف عطف کے اکٹھے آ جائیں تو دونوں کا لفظ استعمال کیا جائے تو پھر بھی فعل جمع آئے گا، جیسے سعد، ادریس دونوں آ گئے، اس میں حروف عطف یعنی اور استعمال نہیں ہوا، لیکن کیونکہ یہ دو اس میں اسم آئے ہیں تو اسی لیے ان کا فعل جمع ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ اگر بہت سے اسم ایک جگہ پہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، جیسے 10 جگ، 5 پلیٹیں، 1 گلاس ٹوٹ گیا، تو آخری جو اسم ہوتا ہے اس کا مطابق ہم فعل استعمال کریں گے، جیسے گلاس 1 ہے تو اس کا مطابق ہم ٹوٹ گیا لکھیں گے۔ اور اس کے بعد ہے کہ اگر بہت سے اسم ایک جگہ پہ آئیں اور فعل ایک ہو اور ان کے ساتھ سب کچھ کا لفظ لگایا جائے تو پھر فعل واحد مذکر استعمال ہوگا، اور اگر جملے میں ضمیر جمع متکلم یعنی ہم استعمال ہو رہا ہے تو مذکر اور مؤنث دونوں ہونے کی صورت میں فعل ایک ہی استعمال ہوگا۔ یہ آپ کی ڈائری ہے میر تقی میر کی غزل کا شعر نمبر 4، 5، 6، 7، اور اس کے ساتھ ہی آپ فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت یاد میر تقی میر کی غزل کا شعر نمبر 4، 5، 6، 7، اور اس کے ساتھ آپ فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت یاد کریں گے۔ یہی آپ کی ڈائری ہے، اور اس کے علاوہ ابھی تک کہ آپ کے لیکچرز کا یہ آج آخری لیکچر ہے، آپ کی اسیسمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے اور آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کر کے پھر اس اسیسمنٹ کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو اس میں کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔